السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر اسوان میں ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ تاجر نام کا تاجر تھا، لیکن اس کا کردار کسی ولی اللہ سے کم نہیں تھا۔ لوگ اس کو اپنی نظروں میں اللہ کا فرشتہ سمجھتے تھے۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا اور بے شمار صدقات دینا اس کی خاصیت میں تھا۔ اور نہ صرف اسوان شہر بلکہ مصر کے بڑے بڑے شہر منصورہ، قاہرہ، اسکندریہ اور دیگر شہروں میں اس کی وجہ شہرت یہی بنی تھی کہ اس نے مصر کے بڑے بڑے شہروں میں بے شمار مساجد، مدرسے اور درس گاہیں بنوائی تھیں۔ اس تاجر کے بنائے گئے مدرسوں میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم تعلیم سے روشناس ہوتے۔ اس تاجر کے بنائے گئے مدرسے عام مدرسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے بنائے گئے مدرسے میں فلسطین اور شام سے امام بلوائے جاتے جو ان بچوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ تاجر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اتنا مشہور ہوا کہ اس کی سخاوت اور زندہ دلی کے قصے بڑے بڑے بادشاہوں اور سلطانوں تک پہنچنے لگے۔ حتیٰ کہ اس کی سخاوت سے مشہور ہو کر بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن ایک راز جو کہ صرف وہی تاجر جانتا تھا، اور اس راز کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ اس تاجر نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی اور اعلیٰ قسم کی مساجد بنوائیں، لیکن اس کی صفت میں شامل تھا کہ وہ کسی مسجد میں پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ اس کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی مسجد میں پاؤں نہیں رکھا۔ اور اس بارے میں اس سے بڑے بڑے امام اور علماء پوچھتے تھے کہ آخر اے نوجوان، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے نوازا اور تم نے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تم نے بڑے بڑے مدرسے بنائے، بڑی بڑی درسگاہیں بنوائیں، بڑی بڑی مساجد بنوائیں، لیکن تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ حتیٰ کہ تم 5 وقت کے نمازی ہو، روزے بھی رکھتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو۔ تو وہ اس سوال کو سن کر رونے لگ جاتا، حتیٰ کہ اتنا غمگین ہو جاتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ اور وہ راز اس کے دل میں آج تک موجود تھا، اور اس راز کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ حتیٰ کہ اس نے اسوان شہر کے مرکز میں ایک دفعہ بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اس وقت کے تقریباً 5 لاکھ سونے کے سکے خرچ ہوئے۔ لیکن جب مسجد کا افتتاح ہونے لگا تو امام صاحب نے شرط رکھی کہ اگر وہ تاجر اس کی افتتاحی تقریب میں شامل نہیں ہوگا تو اس مسجد کی افتتاحی تقریب نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اس نوجوان نے امام صاحب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت غمگین ہو گیا تھا، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس موقع پر وہ 1 مہینے تک گمنامی کی زندگی میں چلا گیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد ہی وہ جنگل سے واپس لوٹا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنی سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بہت مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو کہا، مصر کے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں ان کی ایک فہرست تیار کرو، تاکہ ہم ان تاجروں کو مالی طور پر کچھ سہولیات دے سکیں، کیونکہ یہ تاجر ہی ایک سلطنت کی بہت بڑی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں تجارت بہتر رہی تو ہمارا ملک ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ وزیر نے 1 ہفتے کا سلطان صلاح الدین ایوبی سے وقت مانگا، اور 1 ہفتہ گزر گیا۔ وزیر چاند ایک تاجروں کے نام لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو کہا کہ ایک تاجر کا نام لو، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے جاؤ کہ اس تاجر کے پاس کتنی دولت ہے، اور اس کے مصر کے کن کن شہروں میں اور بازاروں میں کاروبار ہیں، اور اس کو تجارت کرنے میں کون کون سے مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر نے تحریر پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری کہ وزیر نے کہا، حضور، جب میں یہ ساری معلومات اکٹھی کر رہا تھا، میں تاجروں کے وسائل اور ان کی مالیت کے بارے میں معلوم کروا رہا تھا، تو مجھے اسی دوران ایک تاجر کا پتہ چلا جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانگی کے ساتھ چہرہ اپنے وزیر کی طرف موڑا اور پوچھا، آخر تمہیں اس تاجر نے کیوں حیران کر دیا؟ اس تاجر میں آخر ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، یہ تاجر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک فرشتہ ہے، سلطان معظم۔ اس بندے نے اپنی کم عمر جوانی میں سینکڑوں کی تعداد میں مصر کے بڑے بڑے شہروں میں مساجد تعمیر کی، بڑے بڑے مدرسے بنوائے، بے شمار درسگاہیں بنوائیں۔ لیکن اس تاجر کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ تاجر مسجد کے اندر قدم نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اس سے اس راز کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے آج تک اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ سلطان معظم، یہ بہت بڑا راز ہے جس کے بارے میں یہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ حضور، پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک نوجوان جس نے بے شمار مساجد تعمیر کرائیں، جس کو تعمیر کرانے میں اس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن آخر وہ مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو کہا، اس تاجر کو جا کر کبھی ملو اور اس سے اس راز کے بارے میں پوچھو۔ تو وزیر مسکرانے لگا اور کہا، حضور،
جب اس تاجر نے اس راز کے بارے میں بڑے بڑے بادشاہوں اور دیگر وزیروں کو نہیں بتایا تو وہ مجھے کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرانی کی عالم میں سوچنے لگے کہ آخر ایک نوجوان جس نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد تعمیر کروائیں، بے شمار مدرسے، بے شمار درس گاہیں بنوائیں، لیکن خود کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا، میں اس انسان کو فرشتہ سمجھوں یا شیطان؟ آخر اس انسان کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اس تاجر کی طرف خود چل کر جاؤ اور اسے جا کر میرا پیغام دو کہ تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا حضور کل صبح ہی میں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اس تاجر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور میں خود جا کر اس کو آپ کی دعوت دوں گا۔ اگلی صبح وزیر اس تاجر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وزیر اس کے پاس پہنچا تو اس نے وزیر کی جس طرح مہمان نوازی کی، اس نے اس وزیر کو بڑا حیران و پریشان کر دیا۔ اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، دودھ کا پیالہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیا۔ وزیر جانتا تھا کہ یہ آدمی اگر چاہے تو اپنے ساتھ بڑی تعداد میں ملازم رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اتنا نیک دل ہے کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر ہونے کے ناطے بے انتہا عزت سے نواز رہا ہے۔ وہ وزیر اس سے بڑا متاثر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر پیغام دیا اور کہا حضور اس نے کہا ہے کہ ایک قبیلے میں ایک مدرسہ بنوا رہا ہوں اور اس مدرسے کو تعمیر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی ضرورت ہے اور قبیلے کے ساتھ ہی بڑے بڑے پتھر موجود ہیں، لہٰذا ان پتھروں کو توڑ کر شام کو فارغ ہوتے ہی آپ کی طرف وہ سفر شروع کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ مصر کا اتنا بڑا تاجر ہونے کے بعد بھی وہ خود مدرسے کو بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑے گا۔ یہ سوال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ جب ایک انسان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے پاس بڑے بڑے وزیر خود جا کر ملاقات کرتے ہوں، جس نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں مساجد، سینکڑوں کی تعداد میں درس گاہیں بنوائیں، سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے بنوائے، اور وہ اس کے بعد بھی مصر کا سب سے بڑا تاجر تھا، تو پھر ایسے انسان میں تھوڑا بہت تو غرور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس انسان نے اپنے غرور اور اپنی انا کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ اگر وہ چاہے تو اس مدرسے کو بنانے کے لیے کسی ملازم کو بھیج کر سلطان کی طرف اسی وقت روانہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے وقت کے سلطان کو انتظار کرانے کی درخواست کی اور خود کے لیے پتھر توڑنے لگا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سپاہی نے آ کر خبر دی حضور آپ کے دروازے پر ایک عام آدمی جس نے ایک گندی سی گدری پہنی ہوئی ہے حاضر ہوا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو آنے دو۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ ایک عام گندے سے لباس میں گدری پہن کر وہ تاجر ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی محل کے اندر وہ تاجر داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر وزیر نے کہا یہ وہی تاجر ہے جس کو آپ نے اپنے دربار میں بلایا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لباس دیکھا تو کہا اے نوجوان، آخر اس عام اور سادے سے لباس میں میری عدالت میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور راز ہے؟ تو وہ مسکرانے لگا اور کہا حضور اگر میں اپنے لباس اور اپنے اصل حلیے میں اپنے گھر سے نکلتا تو راستے میں مجھے بے شمار راستوں پر لوگوں کی دل آزاری نہ کرنے کے لیے رکنا پڑ جاتا، اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنے اصل حلیے میں آتا تو مجھے آتے آتے 1 مہینہ لگ جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ آخر ایک تاجر سے لوگ اتنا کیوں محبت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحفے میں ایک شاہی لباس دیا اور حکم دیا کہ اس کو پہن کر میرے سامنے حاضر ہو۔ وہ نوجوان کمرے میں گیا، شاہی لباس پہن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نوجوان جھجکنے لگا اور کہا حضور آپ وقت کے سلطان ہو اور وہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی، میں آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو سلطان نے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اے نوجوان، تم جیسے نوجوانوں کی جگہ تو ہمارے دل میں ہے۔ تم جیسے نوجوان بے شک روحانی موت تو مر جاتے ہیں لیکن تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ سلطان اور اس نوجوان نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا اور کہا میں نے مصر کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ اپنے وزیر کو معلومات نکالنے کا حکم دیا تو میرے وزیر نے بڑے تاجروں کا ذکر کیا، اور جب تمہارا ذکر کیا تو اس کے چہرے پر ایک سوال سا اٹھا اور اس کے ساتھ میں حیرانگی تھی۔ میں نے اسے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ حضور اس تاجر نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد بنائیں، بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے بنوائے، بے شمار درس گاہیں بنوائیں، اور ایک ایک مسجد پر اس نوجوان نے لاکھوں کی تعداد میں سونے کے سکے خرچ کر دیے۔ لیکن اس نوجوان کی ضد ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کبھی بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا، یہ 5 وقت کی نماز اپنے کمرے میں ادا کرتا ہے،
تہجد بھی اپنے کمرے میں ہی ادا کرتا ہے لیکن مسجد کبھی نہیں جاتا۔ اے نوجوان، آخر بتاؤ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ بے شک اگر وقت کے سلطان کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہوتا اور اگر وہ بھی اتنی مساجد، مدرسے اور درسگاہیں بنواتا تو شاید وہ خزانہ بھی کم پڑ جاتا۔ تو تمہارے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ تم نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہارا مصر کے سب سے بڑے تاجر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا حضور، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا راز ہے اور اس راز کے بارے میں پوچھنے والا کوئی عام انسان نہیں۔ حضور، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس راز کو راز ہی رہنے دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر میں آج خاموش ہو گیا تو یہ راز تمہارے سینے میں دفن ہو جائے گا اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ لیکن راز کو ہمیشہ راز نہیں رہنا چاہیے، وقت آنے پر اس راز کو ایک حقیقت بن کر کھل جانا چاہیے تاکہ اس راز کے چھپے ہوئے سبق کو لوگ حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور کہا، حضور، مجھے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور وزیر نے یہ سوال کیا لیکن میں نے اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن اس وقت میرے سامنے کوئی عام انسان نہیں بلکہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہے۔ میرے سلطان کے لیے میری جان بھی حاضر، میری ساری دولت، سب کچھ قربان ہے۔ تو پھر یہ راز کیا رہے گا؟ حضور، اگر میں نے آپ کو اس راز کے بارے میں نہیں بتایا تو آپ میرے دل میں چھپے اس راز کے بارے میں جان لیں گے اور اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، پھر بتاؤ آخر تمہارے دل میں اتنی زیادہ مساجد بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تمہارے پاس اتنی زیادہ دولت کیسے آئی اور تم اتنی بے شمار مساجد بنانے کے بعد بھی مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ سن کر وہ نوجوان رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہا، حضور، آج سے تقریباً 20 سال پہلے، تقریباً میں اس وقت 16 سال کی عمر کا تھا، میرے بابا بھی ایک چھوٹے تاجر تھے۔ میں نے اپنے بابا سے تجارت کے بارے میں سیکھ لیا اور میرے بابا میری 16 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے۔ میرے بابا کے جانے کے بعد میں نے اپنے بابا کا سارا کاروبار سنبھال لیا، لہٰذا میں کم عقل اور کم تجربے کار تھا۔ میں خود ہی قافلوں کے ساتھ جاتا اور جا کر بازار میں خود سامان بیچتا اور خود اپنے کاروبار کو سنبھالتا۔ حضور، میری ایک خاصیت تھی کہ جب بھی میرا سامان سے لدا ہوا قافلہ روانہ ہوتا تو قافلے کے روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے میں خود راستے میں آنے والی مشکلات اور خطروں کو دیکھنے کے لیے خود آگے نکلتا، کیونکہ میرے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میرے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو میرے پاس اتنا کچھ نہیں کہ میں دوبارہ سے تجارت کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ جو نوجوان آج مصر کا اتنا بڑا تاجر ہے، اس کا بچپن کیسا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ اس نے کہا، حضور، مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، میں نے 2 سال دن رات تجارت کرنے میں دن رات ایک کر دیا۔ میری نیند راستے میں ہوتی، اکثر میں نیند اپنے گھوڑے پر کرتا اور میرے دل میں یہی خواب تھا کہ میں ایک دن بڑا تاجر بن کر دکھاؤں گا۔ سلطان معظم، اسی دوران مجھے ایک قبیلے میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں اسے بے پناہ چاہنے لگا تھا، حتیٰ کہ میرا اب اکثر دھیان اس کی طرف رہتا۔ میرے دوست کہتے تھے کہ چند دن پہلے تو تمہارے دل میں بڑا تاجر بننے کا بھوت سوار تھا، اب تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ لیکن اس بات کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ حضور، وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ محبت ہونے کے ساتھ مجھے اس کے جسم کی چاہت ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اس لڑکی کو پیغام لکھا کہ تمہارے قبیلے کے ساتھ کھڑا ایک پرانا قلعہ جو کہ اب کھنڈر بن چکا ہے، تم مجھے وہاں آ کر ملو، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ وہ جوانی اور بچپن کا ملا ہوا دور تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دن میں نے اسے چٹھی لکھی اور پھر ایک دن میں اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ قافلہ میرا تقریباً 5 میل پیچھے تھا اور میں آگے آگے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی میرے گھوڑے کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں، میں اپنے گھوڑے کو روک کر دیکھتا ہوں اور گھوڑے سے اتر کر ایک جلتی ہوئی شمع اس کے پاس لے کر جاتا ہوں تو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ میں نے تو تمہیں فلاں جگہ پر ملنے کے لیے کہا تھا اور وہ بھی دن میں۔ تو اس نے کہا، حضور، جو آپ نے چٹھی مجھے لکھی تھی وہ میری چٹھی میرے بابا نے پڑھ لی اور اس نے میرا زبردستی اسی وقت قبیلے کے ایک عام نوجوان کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا۔ جب مجھے اس بات کی خبر ملی تو میں اسی وقت اپنے قبیلے سے بھاگ آئی۔ حضور، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سردی میں کانپ رہی تھی اور اس نے کہا، میرے پیچھے میرے بابا کے قبیلے کے سپاہی ہیں،
تم مجھے کہیں چھپاؤ ورنہ مجھے تم سے وہ دور لے کر چلے جائیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے۔ میں جانتا تھا کہ میرا قافلہ بہت پیچھے ہے، اس کو آنے میں ابھی یہاں تک بہت وقت لگے گا۔ میں نے اس لڑکی کو ساتھ لیا اور ساتھ میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت میں لے گیا۔ شمع بجھ چکی تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ میں اس لڑکی کو اس عمارت میں لے گیا۔ اب اس اندھیر سنسان جگہ پر اندھیری عمارت میں کوئی نہیں تھا، میں اور وہ لڑکی تھے۔ میں اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور میں اس کے جسم کو بھی اب چاہنے لگا تھا اور اس کو میں پانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہونے لگے اور میں نے اس کے جسم کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے اس کے کپڑے اتارے تاکہ اس کے جسم سے تسکین حاصل کر سکوں۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نے نکاح تو اس لڑکی سے ہی کرنا ہے، تو یہ پھر گناہ نہیں۔ حضور والا، میں جیسے ہی اپنے کپڑے اتار کر اس لڑکی کے قریب گیا تو اچانک سے آسمان پر بجلی کڑکی، بجلی زمین پر گری اور اس کی اتنی تیز روشنی ہوئی کہ وہ روشنی اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی وہ روشنی اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عمارت کوئی کھنڈر نہیں تھا بلکہ ایک مسجد۔ جب میں نے دیکھا کہ میں ایک مسجد کے اندر اتنا بڑا گناہ کرنے والا تھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حضور والا، میرا جسم کانپنے لگا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں اپنے اللہ سے ڈرنے لگا، اے میرے مالک، مجھ سے یہ کیا ہونے والا تھا؟ حضور، میں نے اسی وقت اس لڑکی کو چادر میں لپیٹا، اپنا لباس پہنا اور اس کو گھوڑے پر بٹھا کر قبیلے کے سردار کے پاس لے گیا اور کہا، اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ ذرا بھی زیادتی کی تو میں سارے قبیلے کو انتقام میں جلا دوں گا، لہٰذا چند دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا اور اس سے نکاح کر کے تم سے لے جاؤں گا۔ حضور، میں اس لڑکی کو وہاں چھوڑ کر اپنے گھر میں گیا۔ میں نے قافلے کو وہیں پر روک دیا۔ ساری رات میں نے روتے روتے گزار دی اور میرے دل میں یہی خوف آ رہا تھا کہ اے میرے مالک، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہونے والا تھا۔ اسی رات روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بابا مجھے کہتے ہیں، بیٹا، بے شک تم سے غلطی ہوئی لیکن ایک حادثہ تھا، لہٰذا تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے کاروبار سے ایک مسجد بنا لو تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ حضور، میں نے اگلے دن ہی رقم جوڑنا شروع کی اور چند ماہ کے اندر اندر میں نے اپنے گاؤں میں مسجد بنوا دی، لیکن میرے دل میں ابھی وہی ڈر تھا۔ جب بھی میں مسجد کو دیکھتا تو مجھے دل میں خوف آتا ہے اور میں خود کو بری نظر سے دیکھتا اور کہتا تھا کہ میری اوقات اس مسجد کے اندر داخل ہونے کی نہیں۔ حضور، میں نے جب وہ مسجد تعمیر کرائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت کر دی کہ اب میں ایک مسجد سے دوسری مسجد بنانے لگا اور مجھے مساجد بنانے کا اتنا شوق ہوا کہ میں اپنی تجارت کے سارے کا سارا منافع مسجد کی تعمیرات میں لگانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا کاروبار بڑھتا گیا اور میں چند سالوں میں بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی اور اب نہ صرف میں مساجد بنواتا بلکہ بڑے بڑے مدرسے اور درسگاہیں بنوانے لگا۔ وقت گزرتا رہا، میں مسجدیں بنواتا گیا اور اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت ڈالتا گیا اور چند ہی سالوں میں مصر کا بہت بڑا تاجر بن گیا۔ حضور، مسجد کے اندر نہ داخل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں مساجد بنائیں، لیکن جب بھی میرا دل کرتا کہ میں مسجد کے اندر جاؤں اور اپنے رب سے معافی مانگوں تو پھر میرے دل میں وہی خیال آ جاتا اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کس منہ کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوں گا؟ یہ کام کافر بھی نہیں کر سکتا، کوئی ظالم بھی نہیں کر سکتا۔ جس رات میں یہ کرنے والا تھا اسی دوران میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی تھی اور مجھے محبت بھی مل گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بے انتہا دولت سے نوازا، لیکن میں خود کو آج تک مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے قائل نہیں کر پایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، بے شک تم سے بہت بڑا گناہ ہونے والا تھا اور بہت پاک جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی دیکھی اور تمہیں اس گناہ کرنے سے روک دیا، لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت مسجد میں جاؤ اور جا کر اللہ سے معافی مانگو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ڈرتے ڈرتے موت آ جائے اور قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے کہ اے نوجوان، تم نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد تو بنوائیں لیکن کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا، تم کس منہ سے جنت میں داخل ہوگے؟ تو کیا تم اپنے اللہ کے اس سوال کا جواب دے پاؤ گے؟ کیا تم اس اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہو پاؤ گے؟ یہ سن کر وہ نوجوان بے حد رونے لگا اور اسی وقت اس نے دوڑ لگا دی اور جا کر مسجد میں سجدے کے بال گر پڑا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور دین اسلام کے بنیادی علم کی وجہ سے اس نوجوان نے اپنے دل کا راز بتا دیا، جو راز بڑے بڑے بادشاہ بھی حاصل نہیں کر پائے تھے، اور پھر سلطان نے اس کو سیدھی راہ دکھائی جس پر عمل پیرا ہو کر وہ تاجر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔